اس ٹیوٹوریل کے اندر میں آپ کو ہوم کے ٹیب میں سے ڈرائنگ کے کچھ آپشنس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. آپ کوئی بھی جب سلائڈ اپنے لیے سلیکٹ کرتے ہیں تو اس سلائڈ میں اپنی مرضی کے حساب سے نئے شیپس وغیرہ بھی کریٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے یہاں پر بلاک ایرو میں سے ایک سمپل ایرو ڈرا کیا. جب آپ کوئی بھی شیپ ڈرا کرتے ہیں تو اس شیپ کا اپنا ایک مینیو یعنی فارمیٹ کا مینیو آپ کے پاس اوپن ہو جاتا ہے. اس مینیو کے اندر آپ کے پاس سب سے پہلے اس کے لے آؤٹس اویلیبل ہوتے ہیں. آپ اس کا کلر اور ڈیزائن کیا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پر ڈیفائن کرتے ہیں. دین اس کے بعد اگر آپ اپنی مرضی کے کلرس اس میں فل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اویلیبل کلرس میں سے آپ اپنے لیے کوئی بھی کلر فل کر سکتے ہیں. جبکہ شیپ آؤٹ لائن کی مدد لے کر آپ اس کی آؤٹ لائن کے کلر وغیرہ کو اپنے حساب سے چینج کر سکتے ہیں. اور اگر آؤٹ لائن کی تھکنس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آؤٹ لائن کی تھکنس بڑھا سکتے ہیں. آؤٹ لائن کے اسٹائل کو اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو ڈاٹڈ اسٹائل میں اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اسے کسی شیپ کے اندر کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہیں کہ اس پہ شیڈ افیکٹس آ جائیں تو وہ تمام چیزیں آپ یہاں پر اپنے اس ایرو کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں. رائٹ. اب تمام چیزیں اپلائی کر لینے کے بعد فائنلی جب آپ سوچتے ہیں کہ یہ سمبل فائنل ہے تو دین آپ اس پہ مزید کوئی ایکٹیویٹی نہ کریں اور دین اپنے ٹیکسٹ اپنی ایرو کو فائنل سمجھیں. اب سیم ساری چیزیں ہمارے پاس اس ایرو کے ٹول پہ بھی ہے. فار ایگزامپل میں یہاں پر ایک سمپل ٹیکسٹ ٹائپ کرتا ہوں ویلکم, اور آپ دیکھیں کہ میں نے یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ ٹائپ کیا تو اس میں بھی فارمیٹ کا مینیو میرے سپورٹس میں موجود ہے. میں یہاں سے اپنے ٹیکسٹ کے کلر کو چینج کر سکتا ہوں. جو بھی کلر مجھے چاہیے وہ کلر میں ڈیفائن کر سکتا ہوں. اپنی مرضی سے اسٹیٹک کلرز کوئی میں فل کر سکتا ہوں. اور اگر مجھے اس کے بیک گراؤنڈ پہ کوئی ٹیکسچر وغیرہ اپلائی کروانا ہے تو میں ٹیکسچر بھی اپلائی کر سکتا ہوں. اگر مجھے کوئی پکچر اس کے بیک گراؤنڈ پہ ایڈ کروانی ہے تو میرے پاس اویلیبل پکچرز میں سے میں کوئی بھی پکچر اس پہ ایڈ کر سکتا ہوں. تو یہ ڈفرینٹ آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں جو ہمیں شیپ فل کے اندر ملتے ہیں. ہم اس پہ گریڈڈ کلرز اپلائی کر سکتے ہیں. جو مور گریڈڈ کے اندر ہم جائیں گے تو یہاں پر ہم اپنی مرضی کے گریڈڈ وغیرہ کو کریٹ کر سکتے ہیں. ان تمام آپشنز کے متعلق میں آگے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. سو فی الوقت ہم نے یہاں سے ایک کلر اپنے لیے چوز کیا اور کلر کی آؤٹ لائن اگر مجھے چینج کرنی ہے لائک تھک کرنی ہے تو میں ڈیفائن کر سکتا ہوں. آؤٹ لائن ڈاٹڈ مجھے چاہیے تو میں یہاں پر وہ بھی ڈیفائن کر سکتا ہوں. آؤٹ لائن پر شیڈ اپلائی ہوں یہ میں یہاں پر دے سکتا ہوں. شیڈ کے ساتھ ساتھ یہ گلو ہونا چاہیے تو گلو کتنا ہونا چاہیے اور گلو کا کلر کیا ہونا چاہیے یہ ہم یہاں پر ڈیفائن کر سکتے ہیں. دین اس کے بعد اگر اس پہ کوئی ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے تو وہ ٹیکسٹ کس اسٹائل میں ہمیں نظر آئے گا. یہ اسٹائل سم ورڈ آرٹ سے ریلیٹ ہے تو ہم یہاں پر ڈیفائن کر سکتے ہیں. اگر میں چاہوں کہ اس کے کلرز کو میں اپنے حساب سے چینج کروں ٹیکسٹ کے تو میں ٹیکسٹ کے کلر کو اپنے حساب سے چینج کر سکتا ہوں. اگر اس کی آؤٹ لائن کو مجھے چینج کرنا ہے تو میں آؤٹ لائن کو چینج کر سکتا ہوں. اور ٹیکسٹ کو اگر مجھے گلو اور اس پہ شیڈز وغیرہ اپلائی کرنے ہیں تو وہ تمام چیزیں بھی یہاں پر اس پر اپلائی ہو سکتی ہیں. فائنل ہو جانے کے بعد میں ہوم کے ٹیب میں دوبارہ آتا ہوں اور یہاں سے میں نیکسٹ ٹیکسٹ کی طرف کام کرنا شروع کرتا ہوں. ہمارے پاس نیکسٹ آپشن اویلیبل ہے سینڈ ٹو بیک بگننگ ٹو فرنٹ. عام طور پہ یہ آپشن جو ہے وہ شیپ سے ریلیٹ بڑے کام آتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی دو شیپس کریٹ کرتے ہیں, فار ایگزامپل میں نے یہ دو شیپس کریٹ کیے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ والا جو شیپ ہے ایرو ہے یہ میری اس ایرو کے اوپر آ جائے تو ہم ارینج کے اندر جا کر اسے بگننگ ٹو فرنٹ کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں یہ ایرو جو ہے وہ فرنٹ پہ آ گیا اور یہ ایرو بیک پہ چلا گیا. اسی طرح سے اسے پیچھے لے جانا ہے تو ہم سینڈ ٹو بیک کی کمانڈ کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایرو واپس پیچھے کی طرف چلا گیا. کوئک اسٹائل میں جا کر اپنے اس ایرو کو ہم مزید اسٹائل دینا چاہیں جو میں پہلے ہی آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں. کلر, آؤٹ لائن, شیپس, ایفیکٹس بھی میں آپ کے ساتھ پہلے ہی ڈسکس کر چکا ہوں. نیکسٹ ہم چلتے ہیں فائنڈ ریپلیس کی کمانڈ کی طرف. کسی بھی ٹیکسٹ کو اگر آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں آپ فائنڈ کی کمانڈ پہ کلک کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے ایک ٹیکسٹ ٹائپ کیا ہوا ہے XYZ. میں چاہتا ہوں اس ٹیکسٹ کو سرچ کرے. جیسے ہی میں نے XYZ لکھنے کے بعد فائنڈ نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کیا اس نے تمام پریزنٹیشن کی سلائڈ میں ٹیکسٹ کو سرچ کرنا شروع کیا اور جہاں اسے پہلا ٹیکسٹ XYZ ملا اسے ہائی لائٹ کر کے دکھا دیا. اگر اس سلائڈ کے اندر پریزنٹیشن کے اندر مزید XYZ کہیں پر مینشن ہوں گے تو فائنڈ نیکسٹ کی کمانڈ کو
बटन को प्रेस करने से वो उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर देगा, अदरवाइज आपको कहेगा कि पावर पॉइंट हैज फिनिश्ड सर्चिंग द प्रेजेंटेशन। टेक्स्ट को सर्च कर लेने के बाद अगर आप उसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक और ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है रिप्लेस का। फॉर एग्जांपल मेरी बैंक का नाम XYZ की जगह Z है, तो मैं यहाँ पर उसका नाम चेंज कर लेता हूँ और Z कर देता हूँ। फाइंड नेक्स्ट की मदद से वो टेक्स्ट को हाईलाइट करेगा। अगर आप समझते हैं कि इसी टेक्स्ट को रिप्लेस करना है, चेंज करना है, तो आप रिप्लेस के बटन को प्रेस कर सकते हैं। रिप्लेस की मदद से वो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को चेंज करेगा, जबकि रिप्लेस ऑल की मदद से पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर जहां जहां भी उसे XYZ मिलेंगे वो उन तमाम को चेंज कर देगा। फाइनली मैंने अपने XYZ के टेक्स्ट को चेंज करके Z के टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट किया और इस रिप्लेस की विंडो को मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखें कि जब आप फाइंड की कमांड को इस्तेमाल करते हैं तो फाइंड की विंडो के अंदर ही आपको रिप्लेस के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। तो अगर आप जो है वो फाइंड और रिप्लेस दोनों ऑप्शंस को एक साथ यूज करना चाहते हैं तो बजाय इसके कि आप रिप्लेस पर जाएं या फाइंड पर जाएं पहले और फिर रिप्लेस पर जाएं, आप एक ही कमांड की मदद लेकर दोनों ऑप्शंस को एक ही जगह से यूज कर सकते हैं।